اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا صدق اللہ العظیم۔ رب ذو الجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں نے 18ویں پارے میں سورہ فرقان کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان دو آیتوں میں اگر آپ غور کریں گے، اگر اس کی تفسیر کو آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو دنیا میں قرآن پر، اسلام پر، دین پر جو اعتراض کرتے ہیں، ان اعتراض کرنے والوں کو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ دنیا کے سائنسدان جو آج بتا رہے ہیں، قرآن نے بہت پہلے اپنے ماننے والوں کو وہ ساری باتیں بتا دی۔ اس کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ مشرکین مکے کے جو مشرک تھے، وہ لوگ ایک اعتراض کرتے تھے۔ ان لوگوں کا ایک اعتراض تھا، ان لوگوں کا ایک سوال تھا، وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے پاس پچھلے انبیاء کے قصے سنتے ہیں اور پھر صحابہ سے وہ لکھواتے ہیں، کیونکہ خود تو لکھنا نہیں جانتے تو صحابہ سے لکھواتے ہیں، اور پھر اس کو بار بار صبح و شام سنتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جائے، اور جب وہ قصے یاد ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے سامنے وہ آ کر سناتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کا کہنا یہ تھا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے گھڑ لی ہے، اپنے طرف سے انہوں نے بنا لی ہے، یہ ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا، یہ ان کا سوال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں ان کے اس سوال کا۔ سوال سمجھ میں آنا آپ لوگوں کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کے اپنی طرف سے بتاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے جواب اتارا، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے میرے محبوب آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے، ان سوال کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس پروردگار نے نازل کیا ہے جو زمین اور آسمان کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، جو زمین اور آسمان کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، راز کو جاننے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، زمین اور آسمان کے بھید، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فلکیات کے بارے میں اس آیت کے اندر بتا رہے ہیں۔ فلکیات کا علم، ستاروں کا علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چاند کس طرح گردش کر رہا ہے، سورج کس طرح گردش کر رہا ہے، چاند اور سورج زمین پر کیسے اپنی روشنی پھیلاتا ہے، چاند کے، سورج کے، ستاروں کے سسٹم کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں ان دو آیتوں کے اندر۔ ان دو آیتوں کے
ترجمے میں جب سائنسدانوں نے غور کیا اور اس میں ریسرچ کیا، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کئی سائنسدانوں نے صرف اس آیت میں غور کرنے کے بعد ایمان میں داخل ہو گئے۔ اس کی ریسرچ میں جب پڑھے وہ، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اتنے ہزاروں سال پہلے، 1450 سال پہلے، یہ سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں یہ علم کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ جس کا ہے وہی اللہ ہے اور وہ سچا ہے۔ یہ ان کی سمجھ میں آ گئی بات۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آپ کو معلوم ہوگا اسی آیت کی روشنی میں مسلم سائنسدانوں نے سب سے پہلے دنیا میں جی پی ایس کا ایجاد کیا۔ جی پی ایس جیسے آج ہم لوگ ہمارے موبائل میں ہوتا ہے نا، جی، تو اس کے ذریعے کہیں بھی انسان سفر کرتا ہے، گوگل میں وہ میپ آن کر کے اس کو آن کرتے ہیں تو اس سے رہبری ملتی ہے۔ کہیں بھی جانا ہو، لوکیشن ڈالنے کے بعد اس میں جو ہے وہ نام لکھ دیں تو پھر وہ خود بخود رہبری کرتا ہے کہ آپ کو سیدھے جانا ہے، اور پھر جو ہے بائیں مڑنا ہے، دائیں مڑنا ہے، یو ٹرن لینا ہے۔ یہ ساری رہبری اس کے ذریعے انسان کو ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سب سے پہلے، بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے مسلم سائنسدانوں نے اسی آیت کی روشنی میں وہ بنا دیے تھے، وہ اس کا ایجاد کر دیے تھے اسی آیت کی روشنی میں۔ پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے، آپ کو میں یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ایک تو میں قرآن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ دنیا کی نالج، دنیا کا یہ جو علم رکھنے والے ہیں، تو آپ کو میں ایک کتاب کا حوالہ دے دوں، آپ کو پورا ڈیٹیل اس میں مل جائے گا کہ انہوں نے کیسے اس کو ایجاد کیا تھا اور اس کا طریقہ استعمال کیا تھا، اس کو استعمال کیسے کرتے تھے۔ آج کل تو بہت ایزی ہے، موبائل میں سارے چیزیں نظر آ جاتی ہیں، وہ دکھا دیتا ہے ڈائریکشن وغیرہ۔ اس زمانے میں وہ جو مشین، آپ یہاں دیکھے ہوں گے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، مسجد اعلیٰ جو مسجد ہے، جامع مسجد، وہاں اوپر جو ہے ایک پتھر میں پورا بنا ہوا ہے، پورا ایک نقشہ بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے، اس میں پورا رخ معلوم ہوتا ہے، اس کا ایک الگ علم ہے۔ وہ جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ جب دیکھیں گے نا، ان کو پورا علم ہوتا ہے اس کا کہ وہ کیا چیز ہے بول کر۔ تو ایک کتاب ہے انگریزی میں 1001 انوینشنز بول کر، اس میں یہ پوری تحقیق ہے کہ کس نے یہ بنایا اور پھر وہ کیسے استعمال کرتے تھے، یہ ساری تحقیق۔ پہلے زمانے میں لوگ جو سفر کرتے تھے سب سے پہلے، تو ان کے پاس جب یہ ایجاد نہیں تھی تو وہ کیسے سفر کرتے تھے، راستہ کیسے معلوم کرتے تھے۔ اب تو راستے بنے ہوئے ہیں، روڈ بنے ہوئے ہیں، پہلے روڈ نہیں تھے، تو سفر جب کرتے تھے تو ستاروں کا علم ہوتا تھا ان کو، ستاروں کے علم میں وہ ماہر ہوتے تھے۔ وہ خاص ستاروں کو دیکھ کر وہ سمت معلوم کر لیتے تھے کہ یہ ستارے سے بائیں طرف جائیں گے تو فلاں فلاں ملک آئے گا، اس ستارے سے دائیں طرف جائیں گے تو فلاں فلاں ملک آئے گا۔ ایسا ایک علم تھا۔ اور اس زمانے میں لوگ جو سفر کرتے تھے دور دور کا، وہ زیادہ تر رات کو کرتے تھے، دن میں کم کرتے تھے۔ رات میں کرنے کی وجہ یہ کہ وہ ریگستان علاقہ، اس طرف کا علاقہ پورا ریگستان، دن میں بہت تکلیف ہو جاتی، گرمی، اور رات میں جو ہے موسم معتدل رہتا، ٹھنڈا رہتا، اور جانور بھی جلدی نہیں تھکتے، لوگوں کو سفر کرنے میں آسانی ہوتی۔ چاند کی روشنی میں رات بھر سفر کرتے، آخری رات میں ٹھہر جاتے اور دن بھر آرام کرتے، اس طرح وہ سفر کرتے تھے۔ بہرحال تو اس زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر راستہ، منزل طے کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر منزل طے کرتے تھے۔ پھر ایسا وہ منزل وہ طے کرتے تھے کہ صحابہ کے دور میں صحابہ اس علم کے ذریعے چائنا تک پہنچ گئے،
اس علم کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے وہ راستہ طے کرتے کرتے ہندوستان تک پہنچ گئے۔ چنئی میں حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قبر مبارک ہے، تو پوری دنیا میں پھیل گئے اس وقت جب کہ راستے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو اسی زمانے میں مسلم سائنسدانوں نے اس کے بعد ہی فوراً اس کا ایجاد کیا، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ پہلے ہوائی جہاز نہیں، جو دور دور کا سفر کرتے تھے وہ پانی کے ذریعے، سمندر کے ذریعے وہ سفر کرتے تھے۔ تو اس کے ذریعے یہ انہوں نے جو ایجاد کیا، لوکیشن کا انہوں نے جو ایجاد کیا، اس کو کشتی میں رکھ کر وہ سمت معلوم کرتے تھے کہ کس طرف جانا ہے ہمیں۔ اور جب یہ ایجاد ہوا اس کے بعد تو ایک طوفان مچ گیا، اور سارے ملک والے تجارت میں کود پڑے، وہاں کا مال یہاں، یہاں کا مال وہاں، جہازوں کے ذریعے، اور تجارت کے اعتبار سے بہت ترقی ہوئی دنیا والوں کو اس ایجاد کی وجہ سے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی آیت کی روشنی میں وہ بنا، اسی آیت کی روشنی میں وہ بنا۔ یہ جو گوگل ارتھ ہے یہ بھی اسی آیت کی روشنی میں بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں مشرکین مکہ کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو، زمین و آسمان کا بھید جاننے والا اللہ، اسی نے اس قرآن کو نازل کیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آسمان کا یہ بھید، اور اسی طرح زمین کا بھید۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ سمندر میں ایسا ہے کہ دو سمندر ملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے بیچ میں پردہ حائل کیا، وہ پردہ نظر نہیں آتا لیکن نظر آتا ہے۔ مل کر بھی نہیں ملے، دو سمندر ملے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے میں نہیں ملتے۔ میں خود اس میں کیرلا میں دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ، ادھر کا پانی پیو تو میٹھا، ادھر کا پانی پیو تو کھارا، کوئی چیز نہیں، کوئی دیوار نہیں ہے، لہریں برابر چل رہی ہیں، لیکن نہ یہ پانی اس میں ملتا نہ وہ پانی اس میں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے دونوں کو الگ الگ رکھا ہے، عجیب منظر ہے۔ تو اللہ نے اس بارے میں قرآن میں بتایا۔ مطلب یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جب لوگوں کو زمین کی باتیں، سمندر کی یہ باتیں معلوم نہیں، لوگوں کو آسمان کے بارے میں یہ باتیں معلوم نہیں، کسی بھی انسان کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے، ایسے وقت میں کوئی انسان کیسے یہ باتیں بتا سکتا ہے؟ یہ باتیں، آسمان کی، زمین کی باتیں اس قرآن میں آنا خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ قرآن انسانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور مشرکین مکہ کا ایک دوسرا اعتراض، ان کا ایک دوسرا سوال یہ تھا، اعتراض یہ تھا، ان کو آبجیکشن یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے ما لہذا الرسول، یہ کیسے رسول ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں ہماری طرح گھومتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ ان کے ساتھ ایک باڈی گارڈ ہونا چاہیے، ایک فرشتہ ہوتا جو ان کی حفاظت کرتا، ان کی حمایت کرتا، ان کی تصدیق کرتا۔ نہ یہ فرشتے ہیں، نہ کوئی فرشتہ ان کی حمایت کر رہا ہے، ہماری طرح عام ایک انسان ہے، ہم ان کو کیسے نبی مان لیں؟ ہم نہیں مانتے نبی۔ یہ مشرکین مکہ کی ایک سوچ تھی، ان کا ایک نظریہ تھا، ان کا ایک خیال تھا۔ خیال یہ تھا کہ نبی بولے تو کیسے رہنا، انہوں ہمارے سر کا کھانا پینا نہیں، انہوں بازار میں گھومنا نہیں، ایک دم الگ تھلگ رہنا، تب ہمیں ان کو نبی مانتے بول کر ان کا ایک سوال تھا کہ کیسے نبی ہو کر ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح کاروبار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو ان لوگوں کو یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں، یہ خود گمراہ ہوئے، اور ایسے گمراہ ہوئے
کہ ان کے راہ راست پر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگوں کی ذہنیت یہی ہے، معاف کرو، بہت سے لوگوں کی ذہنیت یہی ہے، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اللہ والا بولے تو کیا، بالکل الگ رہنا انہیں، اس کی ٹوپی الگ رہنا، اس کا جبہ الگ رہنا، اس کے چلنے کا اسٹائل الگ رہنا، اس کی گاڑی الگ رہنا، اس کے باتیں الگ رہنا، یہ پورا ذرا ہمارے سے ہٹ کو رہا تو انہیں اللہ والا ہماری نظر میں، سب کچھ الگ رہنا اس کی نہیں بات ہے۔ اگر انہیں عام انسانوں کی طرح ہے بولے تو انہیں اللہ والا نہیں۔ ایک بات بتا کے میں بات کو ختم کروں، ہمارے نانی اور خالہ 2010 کی بات، میں گیا تھا گاؤں گیا تو بولے کہ نانی بولے تو ہمارے نانا کے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کی بیٹی، وہ نانی خالہ سمجھے دور کی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں قریب میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تم نہ دیکھے تو بہت خوش ہو جاتی، تمہیں حافظ قرآن میں، چلو جائیں گے بول کر بلا لے گئے۔ اب میں بھی خیر اللہ والے جائیں گے ملاقات کریں گے بول کر میں بھی گیا، وہاں کھیڑے کو گیا، وہاں جا کو رستے میں جاتے جاتے بولے ایسے اللہ کے ولی انہوں 20-25 سال ہوگا اب تک انہوں گاؤں سے نکلےش نہیں باہر، 20-25 سال ہوگا گاؤں سے نکل کوش نہیں، پورے جنے ان کے نہیں آتے، انہوں کام بھی نہیں جاتے، وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی۔ خیر گئے، اب جانا تھا، گئے، جا کو ان کے گھر میں بیٹھے تو اللہ کے ولی آ رہے ہیں، چائے اس سے پہلے چائے وغیرہ لا کر رکھے، تو میں بولا نہیں حضرت کے ساتھ تناول کر لیں گے، حضرت کے ساتھ نوش کر لیں گے، تو گھر میں بولے نہیں حضرت روزہ رہتی ہمیشہ ہر دن، نہیں بولے اچھا ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ بعد میں جو حضرت آئے تو دیکھو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیوں بولو، داڑھی اتنی بڑی اور وہ پورا ہی لپٹ کو ہی ہو گئے، پیلی لال پیلی، اور سر کے بالاں اتنے بڑے بڑے، وہ بھی وہ افریقہ والے کے رہتی نا، اللہ والے بول رہے ہیں، یہ کیسے اللہ والے بھی؟ اللہ تو میرے عزیز ساتھیوں، جو ہمارے نبی کی طرح زندگی نہ ہو وہ کبھی اللہ والا ہرگز نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے تو گھر کا کام بھی کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر آٹا بھی گوندتے تھے، ضرورت پڑنے پر دودھ بھی دوہتے تھے، ضرورت پڑنے پر اپنی چیزیں خود سیتے بھی تھے، گھر میں جب رہتے گھر کا کام کرتے، باہر رہتے اللہ کے نبی تجارت بھی کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کا طریقہ بتائے، حلال حرام بتائے، بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کے حال احوال معلوم کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ایک دم کونے میں بیٹھ گئے۔ آج ہمیں اسے چلنا والا مانتی سو، اگر کوئی واقعی اللہ والا ہے، کاروبار کر رہا ہے، حلال تجارت کر رہا بولے تو ہمیں نہیں مانتے اسے، اے جو جے انہیں کہاں جی ہمارے سر کا چنے بھی دکاندار لگ بیٹھا ہے، کہاں سے جی اللہ والا ہوتا انہیں کہتی ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ والا وہ ہے جس کی زندگی میں پیارے نبی کے طریقے ہوں، وہ اللہ والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ مرحوم کلیم ٹیر والے ان کے بیٹے الطاف پاشا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، مغفرت کی دعا کی درخواست کی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔